معزز سامعین، گزشتہ ویڈیو میں آپ نے حضرت حکیم لقمان کے حوالے سے تفصیل سے جانا کہ قرآن و حدیث میں ان کا ذکر کس طرح آیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت حکیم لقمان اور آپ کے بیٹے کا ایک دلچسپ واقعہ سنیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کیں وہ سماعت کریں گے تاکہ ہم بھی ان نصیحتوں سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ آئیے بلا تاخیر آج کی یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ معزز سامعین، عیون الحکایات میں ابن الجوزی علیہ رحمہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن مسیب علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ایک دن حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو لے کر سفر پر روانہ ہوئے۔ خچروں پر سوار ہو کر سفر کر رہے تھے۔ راستے میں ایک ویران جنگل آیا۔ طویل جنگل تھا۔ سفر کرتے کرتے رات، پھر دوپہر، اور دوپہر کے وقت گرمی زوروں پر تھی۔ کھانا پانی بھی ختم ہو گیا۔ خچر بھی تھک گئے۔ پیاس کی شدت سے وہ بھی ہانپنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت لقمان حکیم اور آپ کا بیٹا خچروں سے نیچے تشریف لے آئے اور پیدل ہی چلنے لگے۔ چلتے چلتے حضرت لقمان حکیم کو بہت دور ایک سایہ اور دھواں سا نظر آیا۔ آپ نے گمان کیا کہ وہاں شاید کوئی آبادی ہے اور یہ کسی درخت وغیرہ کا سایہ ہے، چنانچہ آپ اسی طرف چلنے لگے۔ راستے میں آپ کے بیٹے کو ٹھوکر لگی اور اس کے پاؤں میں ایک ہڈی اس طرح گھسی کہ پاؤں کے تلوے سے پار ہو کر ظاہر قدم تک نکل آئی۔ شدت تکلیف سے وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ آپ نے اسے اپنے سینے سے چمٹا لیا، پھر اپنے دانتوں سے ہڈی نکالنے لگے۔ کافی مشقت کے بعد بالآخر وہ ہڈی نکل گئی۔ جب بیٹے نے اپنے والد حضرت حکیم لقمان کو روتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا، بابا جان، آپ تو مجھ سے فرما رہے تھے کہ ہر مصیبت میں بھلائی ہے، لیکن اب میری اس مصیبت کو دیکھ کر آپ رونے لگے، اور یہ مصیبت میرے حق میں بہتر کس طرح ہو سکتی ہے، حالانکہ ہمارے کھانے پینے کی تمام اشیاء ختم ہو چکی اور ہم یہاں اس ویران جنگل میں تنہا رہ گئے۔ اگر آپ مجھے یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے تو آپ کو میرا اس مصیبت کی وجہ سے بہت رنج و غم لاحق رہے گا، اور اگر آپ یہیں میرے ساتھ رہیں گے تو ہم دونوں یہاں اس ویرانے میں بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔ اب آپ خود ہی بتائیں کہ اس مصیبت میں میرے لیے کیا بہتری ہے۔ بیٹی کی یہ باتیں سن کر حضرت حکیم لقمان نے فرمایا، لخت جگر، میرا رونا اس وجہ سے تھا کہ میں ایک باپ ہوں، اور ہر باپ کا اپنی اولاد کے دکھ درد کی وجہ سے غمگین ہو جانا ایک فطری عمل ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ اس مصیبت میں تمہارے لیے کیا بھلائی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس چھوٹی مصیبت میں تجھے مبتلا کر کے تجھ سے کوئی بہت بڑی مصیبت دور کر دی گئی ہو، اور یہ مصیبت اس مصیبت کے مقابلے میں چھوٹی ہو جو تجھ سے دور کر دی گئی ہے۔ یہ سن کر بیٹا خاموش ہو گیا۔ پھر جب حضرت حکیم لقمان نے سامنے نظر کی تو اب وہاں نہ تو دھواں تھا اور نہ ہی سایہ وغیرہ۔ آپ دل میں کہنے لگے، میں نے ابھی تو اس طرف دھواں اور سایہ دیکھا تھا، لیکن اب وہ کہاں غائب ہو گیا؟ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پروردگار نے ہماری مدد کے لیے کسی کو بھیجا ہو۔ ابھی آپ اس سوچ و بچار میں تھے کہ ایک شخص دور سے آتا نظر آیا، جو سفید لباس زیب تن کیے ہوئے، سفید امامہ سر پر سجائے، چتکبرے گھوڑے پر سوار آپ کی طرف بڑی تیزی سے بڑھا چلا آ رہا تھا۔ آپ اس سوار کو اپنی طرف آتا دیکھتے رہے یہاں تک کہ وہ آپ کے بالکل قریب ہو گیا۔ پھر وہ سوار اچانک نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر ایک آواز سنائی دی، کیا تم ہی لقمان ہو؟ عرض کی، جی ہاں، میں ہی لقمان ہوں۔ پھر آواز آئی، کیا تم حکیم ہو؟ کہا، ہاں، مجھے ہی حکیم کہتے ہیں۔ پھر آواز آئی، تمہارے اس ناسمجھ بیٹے نے تم سے کیا کہا ہے؟ حضرت لقمان حکیم نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، تو کون ہے؟ ہمیں صرف تیری آواز سنائی دے رہی ہے اور تو خود نظر نہیں آ رہا۔ پھر آواز آئی، میں جبریل ہوں اور مجھے صرف انبیاء کرام اور مقرب فرشتے ہی دیکھ سکتے ہیں، اس وجہ سے میں تجھے نظر نہیں آ رہا۔ سنو، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فلاں شہر اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو زمین میں دھنسا دوں۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ تم دونوں بھی اس شہر کی طرف بڑھ رہے ہو تو میں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ وہ تمہیں اس شہر میں جانے سے روک دے، لہٰذا اس نے تمہیں اس آزمائش میں ڈال دیا اور تمہارے بیٹے کے پاؤں میں ہڈی چبھ گئی۔ اس طرح تم اس چھوٹی مصیبت کی وجہ سے ایک بہت بڑی مصیبت یعنی زمین میں دھنسنے سے محفوظ رہ گئے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس زخمی لڑکے کے پاؤں پر پھیرا تو اس کا زخم فوراً ٹھیک ہو گیا۔ برتن پر ہاتھ پھیرا جس میں پانی بالکل ختم ہو چکا تھا تو وہ پانی سے لبریز ہو گیا، اور کھانے کے برتن پر ہاتھ پھیرا تو وہ بھی کھانے سے بھر گیا۔
پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت لقمان حکیم، ان کے بیٹے اور سواریوں کو سامان سمیت اوپر اٹھا دیا۔ پھر کیا تھا، کچھ ہی دیر میں حضرت لقمان اپنے بیٹے اور سارے ساز و سامان سمیت اپنے گھر میں موجود تھے، حالانکہ آپ کا گھر اس جنگل سے کئی دنوں کی مسافت پر تھا۔ معزز سامعین، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ ہر مصیبت میں بھلائی ہوتی ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ بندے کو چھوٹی مصیبت میں مبتلا فرما کر بہت بڑی مصیبت سے اسے بچا لیتا ہے۔ بعض اوقات اسے آزمائش میں ڈال کر اس کے گناہ بخش دیتا ہے، اور بعض اوقات اسے آزمائش میں ڈال کر اس کے درجات کو بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ تو حضرت لقمان حکیم نے سچ فرمایا کہ ہر مصیبت میں بھلائی ہوتی ہے۔